بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت باسعادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کی ویڈیو میں امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کا ذکر کیا جائے گا۔ یاد رہے، جس طرح آپ کی شہادت با کمال ہے، اسی طرح آپ کی ولادت بھی با کمال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اسلامک چینل ایگل کی آواز۔ اب امام پاک کی ولادت کی بات کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیسا خواب ہے؟ حضرت ام فضل عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، خواب بہت سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب بیان کرو۔ تو آپ عرض کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن کے گوشت کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ اے ام فضل، فکر کی بات نہیں، بلکہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا، تم اسے اپنا دودھ بھی پلاؤ گی۔ ناظرین محترم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دوسرے بیٹے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت امام حسین حضرت ام فضل کی گود میں رہتے بھی تھے اور آپ کا شیر مبارک بھی پیتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ناظرین محترم، پھر ایک دن حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت امام حسین کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام فضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کیا، یہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کہ جبریل میرے پاس خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ ناظرین محترم، اب جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت کب ہوئی۔ یاد رہے، حضرت امام حسین کی تاریخ پیدائش میں تاریخ دانوں کے مختلف اقوال ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے 3 یا 4 یا 5 شعبان کو 4 ہجری میں امام پاک کی ولادت ہے، اور میں قربان کے ایسی ولادت پر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سبت رسول خوشبو نبوت سے مہکی، یعنی جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنے نومولود کو اپنے دستے مبارک میں اٹھا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹی کی صورت میں اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام پاک کے منہ میں ڈال دی، جسے امام پاک نے چوس لیا۔ اور یاد رہے، حضرت امام حسین کا خوبصورت نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حسین رکھا، یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ اور اس بارے میں مزید ذکر حسین سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب بھی نماز ادا فرماتے تو اپنے صحابہ کی طرف اپنا رخ کر کے بیٹھ جاتے، لیکن ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کر لیا تو مولا علی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص انداز کو سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور مسجد سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور بیٹی فاطمہ کے گھر کی طرف چلے گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین کی ولادت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی پاک کو فرمایا کہ اے علی، آپ یہاں ہی کھڑے رہیں اور آپ کسی کو بھی اندر مت آنے دینا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ کے پاس گئے
اور اپنے نواسے حضرت امام حسین کو اٹھایا، اس کو گرتی دی۔ حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لے کر ایک کان میں اذان کہتے ہیں اور ایک کان میں اقامت کہتے ہیں، اور ادھر حضرت علی کیا دیکھتے ہیں کہ گروہ در گروہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مبارکباد کا جواب دیتے اور فرشتے واپس چلے جاتے۔ پھر کچھ صحابہ آئے تو حضرت علی نے انہیں روک لیا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے، اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر مبارکباد دے رہے ہیں، اور اب تک 4420 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا چکے ہیں، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، یہ بات سن کر تمام صحابہ وہاں ہی رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نظر نہ آتے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتے تھے۔ سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تلاش کرنے لگ جاتے تھے، اور جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی تھیں۔ اس لیے سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تک آ پہنچے تھے۔ اس طرح سب صحابہ کرام حضرت علی پاک کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ ناظرین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے والی باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ علی، آپ کو کس طرح پتا چلا کہ میرے پاس اتنے فرشتے آ رہے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں جو کوئی بھی فرشتوں کا گروہ آتا تھا تو وہ اپنی تعداد بتاتا تھا، اس سے میں نے سب گروہوں کی تعداد کو جمع کر لیا ہے۔ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کو فرمایا، اے علی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عقل سے نوازا ہے۔ ناظرین محترم، فرشتوں کا حضرت امام حسین کی ولادت پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ حضرت امام حسین کا نام حضرت علی پاک نے حرب رکھا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب نام کو تبدیل کر کے حسین رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کا عقیقہ اسی طرح کیا تھا جس طرح امام حسن رضی اللہ عنہ کا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے نانا کی زندگی کے 5 سال پائے۔ یاد رہے، اس مدت میں حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور امام حسین سے بہت محبت فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری آل سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ اے ایمان افروز بات سنیں، جب دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نظر آتے تھے، کیونکہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس طرح جب بھی دونوں بھائی اکٹھے ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت نظر آنے لگتی تھی۔ حضرت امام حسن کا چہرہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ملتا تھا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت سے ملتا تھا۔ ناظرین محترم، یہ ذکر چند منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جب جب اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے رہیں گے، کیونکہ اہل بیت کا ذکر ذریعہ نجات ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔